میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. او تقولو، ایک اور بہانہ بھی ہو سکتا ہے، او تقولو، یا پھر قیامت والے دن کوئی یہ بہانہ بنائے، اب یہ بھی نہیں چلے گا، کیا انما اشرک آباؤنا من قبل، اصل بات یہ تھی کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کے طرز عمل پر چلنا تھا، ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے مشرک بن گئے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر قیامت والے دن اللہ سے یہ سوال کرے کہ اللہ، گناہ تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہوئے، اور ہم تک جو علم انہوں نے پہنچایا، جب ورثے میں جو دین چھوڑا وہ شرک پر مبنی تھا، اللہ ہمارا کیا قصور؟ ان بے وقوفوں نے یا احمق لوگوں نے یا بے حقیقت لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تو ہم سے لے گا. افتہلکنا، کیا تو ہم سے بدلہ لے گا ان غلط کار لوگوں کا، بما فعل المبطلون، یعنی غلط کار ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم تو صرف ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے پھنس گئے نا. یہ بہانہ بھی قیامت والے دن کوئی کرے تو یہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اب اللہ نے ہر شخص کی انڈیویجولی، انفرادی طور پر اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے. لہذا کوئی شخص اگر کسی ایسے معاشرے میں ہو جس کے سارا خاندان، سارا معاشرہ، پورا ماحول سارے کا سارا شرک میں مبتلا ہو، تو بھی فطرت کی پکار اندر سے توحید کی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ مکلف ہے، یہ ذمہ دار ہے. قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تیرے اندر تو توحید تھی نا، وہ کیوں نہیں اٹھی، اس کا تو نے آواز کیوں نہیں سنی. اب آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا درس کس نے دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جس معاشرے میں وہ رہتے تھے ہر طرف بت پرستی تھی، اور سارا معاشرہ بت پرستی پہ مطمئن تھا، کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا تھا. یعنی کہیں سوال ہو نا تو آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ سوال کیوں ہے. سوال بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام تو جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بت پرست گھرانہ نہیں تھا، بت گر گھرانہ تھا، بت بنانے والا، بت بنا کے سپلائی کرنے والا. تو وہاں تو کبھی کسی کو خیال ہی بھی توحید کا نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو باپ دادا اور جو ارد گرد کا پورا ماحول تھا اور وقت بادشاہ تھا وہاں سے تو شرک ملا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوال کس نے سکھایا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ہاتھ سے مورتیاں بنا کے اس کو خدا بنا کے اس کے سامنے تم بیٹھ رہتے ہو. یہ سوال ہے کہ ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوال ابراہیم علیہ السلام کے اندر سے اٹھا تھا، اسی فطری اسی جو اللہ نے ودیت کیا ہے، جو ہر شخص کی فطرت کے اندر توحید ودیت کی گئی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم اس پہلے امتحان میں جو فطرت کا امتحان ہے، جو ہمارے عقل و شعور کا امتحان ہے، ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں، لہذا اگلا امتحان ہم سے لیا ہی نہیں جاتا. جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں، عقل و شعور کے امتحان میں پاس ہوئے تو پھر ان سے اگلا امتحان اللہ نے لیا. تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی فطرت کے امتحان سے ہوتی ہے. بندہ خود ہی سوچ لے کہ یہ جن لوگوں کو، اب دیکھیں نا، اتنی بڑی بڑی قوم میں اتنے بڑے بڑے ڈگریوں والے افراد، دنیاوی علوم میں ماہر افراد اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور ان کے سامنے جا کے پھر التجائیں کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت نہیں اندر سے اٹھتی؟ کوئی اندر سے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا؟ خود ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو، اور وہ فوت ہوتا ہے، اور اس کا سب کو مفہوم معلوم ہے کہ فوت وہ ہوتا ہے جس کے دنیا سے سارے نسبتیں منقطع ہو جاتی ہیں، سارے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں. جب وہ منقطع ہو جاتا ہے ہم اس کو گھر رکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو جلدی جلدی اس کو قبر میں اتارتے ہیں تاکہ اس کو دفنائیں بدبو پھیلنے سے پہلے یا اس کی میت خراب ہونے سے پہلے اس کو دفنا دیں. باقی معاملہ اس کا اللہ کے پاس. اللہ کے ہاں سارے اولیاء اللہ زندہ ہیں. اللہ کے ہاں صرف اولیاء اللہ نہیں زندہ، مجرم بھی زندہ ہے. اگر وہ زندہ نہ ہو تو ان کو سزا کیسی ہے؟ تو مجرموں کو بھی سزا ہے. سب زندہ ہے، لیکن کیسے؟
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندگی کس طرح کی ہے میں اور آپ اس کا شعور نہیں رکھتے. رہ گیا دنیا کے ساتھ معاملہ تو دنیا کے ساتھ منقطع ہوا ہے تو ہم نے اس کو دفنایا ہے. اگر وہ منقطع نہ ہوتا تو کون دفناتا؟ ہاتھوں سے دفنا کے پھر اسی پہ جا کے ہم اسی سے مانگتے ہیں اور اسی سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیتا ہے. کوئی اندر سے بھی سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ رہنے دیں ان دلیلوں کو جو لوگ دیتے ہیں, رہنے دیں ان سارے جھگڑوں کو, ان سارے اختلافات کو جو مسلکی اور گروہی بنیادوں پر پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی ودیت کی ہوئی فطرت اندر سے کوئی پکارتی ہے کہ نہیں پکارتی؟ وہ اندر سے کوئی سوال اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی؟ اور پھر درختوں کو, جڑی بوٹیوں کو, پتھروں کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک دن کئی سالوں کی بات ہے ٹیکسلا گیا تو وہاں کھنڈرات دیکھتے دیکھتے, جو کہ مہاتما بدھ کی وہاں پر بہت ساری مورتیاں ہیں, تو ایک جگہ پہ گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, بڑا رش سا لگا ہوا. کیا رش ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو مہاتما بدھ کی وہ اس کی ساری مورتیاں عام طور پر اس نے قمیص وغیرہ کوئی نہیں پہنی ہوئی, لنگوٹ پہنا ہوا ہے. تو اس کی جو ناف کا نشان تھا, سوراخ تھا, وہ وہاں پہ یہ تبلیغ کر رہا تھا کہ جو شخص اس ناف کے اندر انگلی رکھ کے دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے. اور وہ آج تک بھی کھڑا ہوگا یقیناً. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھڑا ہے اور لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے. 10 روپے لے رہا تھا, یعنی صرف وہ بتا کے 10 روپے لے لیتا تھا. اندازہ کیجئے صرف 10 روپے کے لیے عقیدہ توحید بیچ رہا ہے. کیا اس نے ما قدر اللہ حق قدرہ, یعنی ہمارے اندر سے بھی کچھ نہیں اٹھتا کہ یہ مورتی مہاتما بدھ نیک آدمی تھا, یہ جو بھی تھا وہ دنیا سے چلا گیا, لوگوں نے مورتیاں بنائی, ایک پتھر کی مورتی, اس کی ناف میں انگلی رکھ کے دعا قبول ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہ وہ سوال ہیں جو فطرت کے سوال ہیں, ہمارے اندر سے اٹھنے چاہیے. اور رہنے دیجئے یہ جو مسلکی اور گروہی اختلافات کو, لیکن اپنے اندر کی آواز سنیے. اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ نے یہ بہانہ کوئی نہیں سننا کہ جناب لوگ ایسے کر رہے تھے میں بھی کرنے چلا گیا, میرے ماں باپ ایسے کر رہے تھے میں بھی ایسے کرنا چلا گیا. جو تمہارے اندر اللہ نے فطری طور پر توحید ودیت کر دی ہے, کبھی اس کی آواز ہی سن لیں کہ کیا یہ ایسے ہے. بس میرا, ہم سب کا اور ان لوگوں کا جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاتے ہیں یہی فرق ہے کہ ہم فطرت کی پکار کو سنتے نہیں اندر سے, اور وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اندر سے فطرت کی پکار کو سن لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فطرت کی پکار ہی سنی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنا دیا, اور وہ ایک دن میں نہیں ہوا, کئی امتحان اللہ نے کیے. اللہ اکبر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, بہت عرصہ بعد جا کے ہوا, لیکن اس کا پہلا قدم کیا تھا, پہلی ابتدا کیا تھی؟ صرف ایک سوال اٹھا تھا اندر سے. اللہ کرے یہ سوال ہمارے اندر سے بھی اٹھے, ہمارے اندر بھی یہ کلک ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں, میرا اللہ اس معاملے میں راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ سوال جس دن اٹھ گیا اندر سے, انشاءاللہ توحید کی, عقیدہ توحید کی ساری راہیں کھل جائیں گی اور شرک کے سارے پردے چھٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر جو فطرت ودیت کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس سوال کی, اس فطرت کی پکار کو ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے, وگرنہ وہ تو موجود ہے. فرمایا کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا. یہ بھی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, انا کنا عن ھذا غافلین, ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, بھئی ہمارے تو باپ دادا شرک کرتے تھے, میں تو ان کی اولاد تھا, مجھے وہ کہتے تھے وہاں چلے جاؤ. بھئی بت بیچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں کہتے تھے لے جاؤ بت بیچو جا کے. وہ والدین اپنے بچے سے کام نہیں لیتے تھے, لیتے تھے, بس وہ فطرت کی پکار کو سنا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ سوال تھا پہلا. کیسے, یہ کیسے ہمارے مددگار ہو سکتے ہیں, نہ جو سنتے ہیں, نہ یہ بولتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہی سوال کیا تھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے, جب جا کے ان کے توڑے بت اور بتوں کو توڑ کے بڑے کو چھوڑ دیا, تو پھر کیا کہا تھا
یہی فطرت کی پکار، یہی فطرت کا سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو بڑا ہے نا اس سے پوچھ لو، یہ بڑے سے پوچھ لو۔ تو بڑے سے کیسے پوچھیں؟ ان کو خود ہی خیال آیا اور نیچے سر کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، وہ تمہارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟